بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11واں باب اراضیات کا بندوبست۔ خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا تو جن چیزوں پر اس کی زندگی اور پرورش کا دار و مدار تھا انہیں بھی ساتھ ہی مہیا کر دیا۔ ساتھ ہی نہیں بلکہ یوں کہیے کہ انسانوں کی پیدائش سے بھی بہت پہلے پانی، ہوا، روشنی، حرارت سب انسان کی پیدائش سے بھی پہلے دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اور خدا کی طرف سے بلا معاوضہ بطور موہبت عطا ہوئے تھے، لیکن ان کے ساتھ انسان کو خوراک کی بھی ضرورت تھی۔ اس کے خزانے زمین ارض میں مدفون تھے اور زمین بھی خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ عطا ہوئی تھی۔ شروع میں دنیا میں انسانوں کی آبادی بہت کم تھی اور زمین کی قدرتی پیداوار اس کثرت سے کہ کسی کے دل میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگی تو میں کھاؤں گا کہاں سے۔ اولین جنت ارضی۔ قرآن کریم نے انسانوں کی اس اولین زندگی کو جنت ارضی کہہ کر پکارا ہے، جس میں کیفیت یہ تھی کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا 2/35۔ جہاں کسی کو بھوک لگے اسے پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتا تھا۔ ذرا آگے بڑھے تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ زمین کھود کر بذریعہ کاشت اس کے اندر سے غذا برآمد کی جائے۔ اس سے انسانوں کی زرعی معیشت کا دور شروع ہوا۔ زمین کھلی پڑی تھی، ہر شخص یا ہر خاندان اور قبیلہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اسے کاشت کر کے خوراک حاصل کر لیتا تھا۔ نظام سرمایہ داری کی ابتدا۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں وہ دن سب سے زیادہ منحوس تھا جب کسی غلام نے اپنے آقا کو اتنا کما کر لا دیا جو اس سے زیادہ تھا جتنا وہ آقا اس غلام پر صرف کرتا تھا۔ اس سے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن گیا۔ اسی سے نظام سرمایہ داری کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ وہ صنعتی دور نہیں تھا کہ غلاموں کے مالک ان سے کچھ چیزیں بنوا کر اپنے لیے آمدنی حاصل کرتے۔ وہ زرعی معیشت کا دور تھا، اس لیے وہ اپنے غلاموں سے زمین ہی کاشت کرا سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے صاحب اقتدار لوگوں نے زمین پر لکیریں کھینچ کر میری زمین اور تیری زمین کا انسانیت کش تصور وضع کیا۔ اس سے خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے عام نہ رہی، انسانوں کی ملکیت بن گئی۔ قرآن نے اس انسانیت تصور کا نہایت سختی سے ابطال کیا اور زمین یعنی سرچشمہ رزق پر ذاتی ملکیت کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم قرار دیا۔ تفصیل اس اجمال کی سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ قرآن کریم نے جو اصول دیا کہ زمین پر انفرادی ملکیت نہیں ہو سکتی، اسے مملکت کی تحویل میں رہنا چاہیے تاکہ وہ اس کا انتظام اس طریق سے کرے جس سے تمام افراد معاشرہ کو سامان زیست مہیا ہوتا رہے۔ اسے اسلامی مملکت نے عمل میں لانا تھا، لیکن جیسا کہ بتایا جا چکا ہے انسانی معاشرہ میں اس قسم کی بنیادی تبدیلی شبہ نہیں لائی جا سکتی۔ اسے حالات کے تقاضے کے مطابق بتدریج عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کی ابتدا فرمائی۔ مکہ تو وادی غیر ذی زرعت بے برگ و گیا زمین تھی، اس لیے وہاں زرعی اصلاحات کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہاں اسلامی مملکت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ مدینہ میں انصار کے پاس زرعی زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات تھے جن میں وہ کاشت کرتے تھے، اسی لیے اس انقلاب کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر اعلان فرمایا کہ ان الارض ارض اللہ والعباد عباد اللہ۔ ابو داؤد۔ زمین بھی اللہ کی ہے اور انسان بھی اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے رہنی چاہیے۔
چونکہ زیر نظر کتاب کا اساسی موضوع عہد فاروقی سے متعلق ہے، اس لیے ہم اس مقام پر ان اصلاحات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ نافذ فرمایا۔ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کی ممانعت فرما دی جس کی روح سے ایک شخص زمین کا مالک قرار پاتا تھا اور دوسرا شخص اس کی زمین میں کاشت کرتا تھا، اور اس کے عوض مالک ارضی اس مزارع سے یا زمین کی پیداوار میں سے ایک حصہ بٹائی لے لیتا تھا یا نقد کرایہ پٹا، اسے اصطلاح میں مزارعت کہتے تھے، جو ہمارے ہاں عام ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مسلمانوں میں صدیوں سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولاً یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ جس شخص کے پاس زمین ہو وہ اس میں خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو مفت دے دے، مسلم، ابو داؤد وغیرہ۔ اس فیصلہ کی عملی تنفیذ کے سلسلہ میں ہمیں کتب احادیث میں متعدد روایات ملتی ہیں۔ مثلا حضرت ابن ابی نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمین پر کاشت کی، وہ اسے پانی دے رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے اور کھیتی کس کی؟ رافع نے کہا کہ یہ کھیتی میرے بیج اور میری محنت کا نتیجہ ہے، اس کا ایک حصہ میرا ہوگا اور ایک حصہ فلاں خاندان کا جس کی یہ زمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں سودی کاروبار کر رہے ہو، زمین صاحب زمین کو واپس کر دو اور اپنا خرچہ اس سے وصول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ کی تشریح میں نسائی میں یہ تصریح آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا زمین کا مالک کاشتکار سے تھوڑا بہت اناج بھی لے سکتا ہے؟ کیا زمین کا مالک کاشتکار سے تھوڑا بہت اناج بھی نہیں لے سکتا؟ فرمایا نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ اچھا غلہ نہ صحیح بوسہ تو لے سکتا ہے؟ فرمایا بالکل نہیں۔ شام و عراق کی اراضیات کا مسئلہ۔ جس انقلاب کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی وہ عہد فاروقی میں کئی منزلیں آگے بڑھ کر وہاں پہنچ گیا تھا جہاں اراضیات کو مملکت اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ یہ سوال اس وقت زیر غور آیا جب شام اور عراق کا علاقہ فتح ہوا۔ عراق میں دجلہ و فرات کی وادیاں صحیح معنوں میں زرخیز سونا اگلنے والی تھیں۔ اس قسم کی اس قدر وسیع اراضیات جب مفتوحہ قرار پائیں تو ان کی تقسیم کا سوال سامنے آیا۔ اس سے بیشتر مفتوحہ زمینوں کو بھی مال غنیمت قرار دیا جاتا تھا، اس لیے وہ سپاہیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان اراضیات کو بھی حسب دستور سابق سپاہیوں میں تقسیم کر دینا چاہتے تو اس کے لیے کسی غور اور بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کا خیال اس سے مختلف تھا، اس لیے انہوں نے ضرورت سمجھی کہ اسے مجلس مشاورت میں پیش کیا جائے۔ چونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے، اس حیثیت سے بھی کہ اس میں اس فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا گیا جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں نافذ العمل تھا، اور اس جہد سے بھی کہ معاشیات کے سلسلہ میں یہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کے متعلق جو بحث ہوئی تھی اسے پوری تفصیل کے ساتھ درج کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غیر رسمی طور پر صحابہ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اکثر صحابہ آپ سے متفق تھے، بعض کو اس سے اختلاف بھی تھا۔ ان مؤخر ذکر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
ان کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس مشاورت کے سامنے اپنی تقریر میں فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زمین کو آپ لوگوں میں تقسیم کر دوں اور بعد کے لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دوں کہ اس میں ان کا کچھ حصہ نہ رہے؟ کیا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آمدنی ایک طبقہ میں سمٹ کر رہ جائے اور نسلاً بعد نسل اسی طبقہ میں منتقل ہوتی رہے؟ اگر میں نے ایسا کر دیا تو سرحدوں کی حفاظت کس مال سے کی جائے گی؟ بیواؤں اور حاجت مندوں کی کفالت کہاں سے ہوگی؟ مجھے اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بعض لوگ پانی کے بارے میں بھی فساد کرنے لگیں گے۔ اس کی تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی جس میں فرمایا، میری رائے ہے کہ کاشتکاروں اور اراضی کو جوں کا توں رہنے دیجیے تاکہ یہ اراضیات سب لوگوں کے لیے یکساں معاشی قوت کا ذریعہ ہوں۔ فوجوں میں تقسیم کرنے سے یہ انہی میں سمٹ کر رہ جائے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آپ نے زمینیں تقسیم کر دیں تو زرخیز زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑے فوج میں بٹ جائیں گے، پھر ان کے مرنے کے بعد کسی کی وارث کوئی عورت ہوگی، پھر ان کے مرنے کے بعد کسی کی وارث کوئی عورت ہوگی اور کسی کا وارث کوئی اکیلا مرد۔ اس کے علاوہ سرحدوں کی حفاظت اور فوجیوں کی کفالت کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں آج کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ اور سہولت ہو اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ اس تجویز کی مخالفت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تقاریر فرمائیں ان کا ملخص یہ تھا کہ جو مال اللہ نے ہمیں غلبہ سے عطا فرمایا ہے وہ ہم لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر تقسیم کر دیا۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں ان کے بیٹوں اور پوتوں کے خیال سے ہماری حق تلفی کی جائے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے ہیں اور بعد والے اپنی اولاد کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے متعین طور پر پوچھا کہ کیا یہ اراضی اور ان کے غیر مسلم مالک اللہ نے ہمیں فتح کے نتیجہ میں نہیں دیے؟ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، بات وہی ہے جو آپ فرماتے ہیں، لیکن میں ان اراضیات کی تقسیم کے حق میں نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب میرے بعد کوئی ایسا ملک فتح نہیں ہوگا جس سے مسلمانوں کو اتنا نفع حاصل ہو جتنا اب تک ہو چکا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ فتح ہونے والے علاقے مسلمانوں پر بار ثابت ہوں۔ اگر شام اور عراق کی اراضیات موجودہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئیں تو آئندہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مال کہاں سے آئے گا، اور آج کے بعد فتح ہونے والے علاقوں کے یتیم اور بیواؤں کی کفالت کیوں کر کی جا سکے گی؟ لیکن یہ حضرات اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز سے متفق نہ ہوئے، لہٰذا طے پایا کہ اس مسئلہ پر مجلس مشاورت کی آئندہ نشست میں غور کیا جائے۔ اس مجلس کی دوسری نشست میں انصار کے قبیلہ اوس و خزرج کے ممتاز عمائد کو بھی دعوت شرکت دی گئی، کیونکہ وہ اراضیات کے معاملہ میں مہاجرین کے مقابلہ میں بہتر تجربہ رکھتے تھے۔ اس نشست کا افتتاح کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے آپ حضرات کو اس لیے دعوت دی ہے کہ جس بار امانت کو آپ نے میرے سر پر رکھا ہے اس کی ادائیگی میں آپ میری اعانت فرمائیں۔ اس وقت مجلس میں میری حیثیت خلیفہ کی نہیں بلکہ آپ میں سے ایک فرد کی سی ہے، اس لیے آپ میں سے ہر شخص کو اپنی رائے آزادی سے پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں بعض حضرات نے میری مدافعت کی تھی اور بعض نے مخالفت۔ مجھے نہ اس پر ملال ہے کہ اس باب میں کس نے میری مخالفت کی ہے، نہ اس پر فخر کہ کس نے میری موافقت کی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ حضرات میری مرضی کا اتباع کریں اور جسے آپ حق سمجھتے ہیں اسے میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں آپ کی توجہ اس
بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جسے میں حق سمجھتا ہوں، لیکن حق کا معیار نہ آپ کی رائے ہے نہ میری۔ حق کا معیار خدا کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جس طرح میرے پاس موجود ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی ناطق بالحق ہے۔ آپ اسے سامنے رکھ کر جواب دیں کہ اس باب میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہوگا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ آوازیں آنے لگیں، اے امیر المومنین، ہمیں تسلیم ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہی مناسب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا، آپ نے میرے ان دوستوں کی آوازیں سنی ہوں گی جو اس باب میں میری مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں شاید ان کی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میرے نزدیک کسی فرد کی بھی حق تلفی کرنا جائز نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ میں نے آج تک کسی شخص کے جائز حق پر تصرف کر کے اس پر ظلم نہیں کیا۔ یہ حضرات خود گواہ ہیں کہ مال منقولہ میں نے فوجیوں میں تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ خمس بھی ان کے مناسب موقع پر صرف کر دیا۔ اس کے مناسب موقع پر صرف کر دیا ہے۔ اب سوال زمین کا ہے۔ اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے، اسے مملکت کی تحویل میں رہنے دیا جائے۔ اس کے انتظام کے متعلق میں نے سوچا ہے کہ اسے موجودہ کاشتکاروں کے پاس رہنے دیا جائے اور ان سے خراج وصول کر لیا جایا کرے، تاکہ یہ آمدنی اجتماعی مفاد کے کام میں لائی جا سکے اور اس کے ذریعے فوج کے اخراجات نیز موجودہ اور بعد میں آنے والی نسلوں کی پرورش کا سامان مہیا کیا جائے۔ آپ حضرات غور کیجئے کہ کیا یہ ممالک سرحدوں کی حفاظت کے بغیر بیرونی حملوں سے محفوظ رہ سکیں گے؟ آخر جزیرہ، بصرہ، کوفہ، عراق، شام، مصر وغیرہ کے بڑے بڑے شہروں میں فوجیوں کی چھاؤنیاں نہیں بنانی پڑیں گی؟ آخر ان کا خرچ کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ اس مقام پر دو قسم کی روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے سورہ حشر کی ان آیات سے جن کا ذکر اب کیا جائے گا اسی مجمع میں استدلال فرمایا تھا، جس پر تمام حضرات متفق ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہاں بھی اختلاف ہوا تو آپ نے مزید غور و فکر کے لیے 3 دن کی مہلت طلب کی، اور اس دوران میں قرآن مجید پر گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ تیسرے دن جب پھر مجلس کا انعقاد ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ پر مزید غور و فکر کیا تو للہ الحمد کہ مجھے اس سے اپنی تجویز کے حق میں رہنمائی مل گئی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حشر کی آیات 7 تا 10 تلاوت فرمائی اور کہا کہ دیکھیے ان میں مال فہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں نمبر 1 مہاجرین کا حق ہے۔ مہاجرین میں جنگ میں شرکت کرنے والوں اور شرکت نہ کرنے والوں میں کوئی تخصیص و تمیز نہیں کی گئی، صرف احتیاج ضرورت مندی کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2 انصار کا حق ہے اور ان میں بھی مندرجہ بالا تفریق نہیں کی گئی۔ ان دونوں کے بعد کہا گیا ہے والذین جاؤ من بعدہم 59/10، اور ان لوگوں کا بھی حق جو ان کے بعد آئیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس قرآنی استدلال کو سن کر صحابہ کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، اور وہ مخالفین و موافقین سب جوش مسرت سے بیک زبان پکار اٹھے کہ آپ کی رائے بالکل درست ہے، ہم سب آپ سے متفق ہیں۔ اس طرح اس مشکل ترین اور اہم ترین معاملہ کا فیصلہ نہایت خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ مستمد نتائج۔ آگے بڑھنے سے بیشتر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے جو اہم اصولی نتائج مستمد ہوتے ہیں ان پر غور کر لیا جائے۔ ان تاریخی واقعات کو سامنے لانے کا حقیقی مقصد ہی یہ ہے۔ وہ اصولی نتائج یہ ہیں کہ نمبر 1
اسلامی نظام مملکت کی روح سے قرآن کریم کے عطا کردہ اصول تو ابدی طور پر غیر متبدل رہتے ہیں، لیکن ان اصولوں کی جزیات اور ان پر عمل کرنے کے طریق حالات کے مطابق بدلے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عہد فاروقی کی اسلامی حکومت نے اس اہم مسئلہ میں جو فیصلہ کیا وہ اس سے مختلف تھا جس پر عہد رسالت مآب اور دور صدیقی میں عمل ہوتا رہا۔ اس فیصلہ کے متعلق صحابہ میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے اور اسے صحیح سمجھنا انکار رسالت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی 9ویں باب میں یہ بتفصیل بیان کیا جا چکا ہے، تاریخ میں اس قسم کی متعدد مثالیں مذکور ہیں جس کی روح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سے پہلی حکومتوں کے فیصلوں میں تبدیلی کر دی اور بعض امور میں نئے فیصلے بھی دیے۔ یہی طریق آج کی اسلامی حکومت بھی اختیار کرے گی جو جب اور جہاں بھی قائم ہوگی، یعنی وہ قرآنی اصولوں کی جزیات کی تعیین میں صاحب اختیار ہوگی کہ اپنے زمانے اور حالات کے مطابق جس قسم کا جزئی قاعدہ چاہے مرتب اور نافذ کر دے۔ اس قسم کا فیصلہ کرنے کا حق کسی فرد کو حاصل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ امیر المومنین کو بھی انفرادی حیثیت سے نہیں۔ اس کا فیصلہ امت کی مجلس مشاورت میں بحث و تمہیز کے بعد ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، مجلس مشاورت میں سربراہ مملکت کی حیثیت بھی دیگر ارکان جیسی ہوتی ہے اور ہر رکن کو آزادی رائے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، اختلافی امور کے فیصلہ کا معیار یہ ہے کہ خدا کی کتاب اس باب میں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ نمبر 5، اس رہنمائی کے سامنے آ جانے پر تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور مخالف موافق سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 6، اسلامی حکومت میں علماء کا کوئی الگ گروہ نہیں ہوتا جن سے اختلافی معاملات میں فتویٰ مانگا جائے۔ اس میں تمام امور کے فیصلے حکومت کرتی ہے اور انہی فیصلوں کو جو قانون کی حیثیت سے نافذ کیے جاتے ہیں شریعت اسلامی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اراضیات کے متعلق مذکورہ بالا فیصلہ اصولی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کا اطلاق عراق اور شام کی زمینوں تک محدود نہیں رہا۔ مصر کی زمینوں پر بھی یہی فیصلہ نافذ کیا گیا۔ اس فیصلہ کا اعلان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مختصر اور جامع الفاظ میں فرما دیا کہ لنا رقاب الارض، تمام زمینیں ہماری یعنی حکومت کی ہیں۔ زمینیں واپس بھی لی جا سکتی ہیں۔ اسی بنا پر حکومت کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مفاد عامہ یعنی ربوبیت عامہ کے پیش نظر اراضیات کا جو انتظام مناسب سمجھے کرے۔ قادسیہ ایران کی لڑائی میں قوم بجیلہ کے کافی افراد جنگ میں شریک تھے۔ فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کی زمینوں میں سے خاصا رقبہ ان افراد کو دے دیا، لیکن 2-3 سال کے بعد جب حکومت کو ضرورت پڑی تو ان سے یہ قطعات واپس لے لیے گئے۔ کتاب الاموال۔ لوگوں کو جو رقبے اس طرح دیے جاتے تھے انہیں قطائع کہا جاتا تھا۔ قطائع کے متعلق اصول یہ تھا کہ یہ کسی خاص مقصد بالخصوص افتادہ زمین کو آباد کرنے کے لیے دیے جاتے تھے اور حکومت کو اس کا حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ جب مناسب سمجھے انہیں واپس لے لے۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جن لوگوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطائع عطا فرمائے تھے، مفاد مملکت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے بعض کو واپس لے لیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عقیق میں ایک قطیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ میں سے تھے، دے رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ زمین اس لیے نہیں دی تھی کہ اسے نہ آپ خود آباد کریں نہ دوسروں کو آباد کرنے دیں،
لہٰذا جتنی زمین آپ آباد کر سکیں اپنے پاس رکھیں، باقی زمین حکومت کے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو زمین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی میں اسے واپس نہیں کروں گا، خواہ میں اسے آباد کروں یا نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کی واپسی پر اصرار کیا اور آباد شدہ حصہ کو چھوڑ کر باقی زمین واپس لے لی۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص زمین آباد نہیں کرے گا اس سے وہ زمین واپس لے لی جائے گی۔ جن لوگوں کے پاس زمین رہے گی ان سے حکومت مفاد عامہ کے سلسلہ میں کیا لے گی؟ اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ حکومت صرف وہ لے سکتی ہے جو کاشتکار کی ضروریات سے زائد ہو۔ یہ فیصلہ قرآن کریم کے اس اصول کی ترجمانی کر رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ضروریات کے لیے کتنا دیں۔ قل العفو، ان سے کہیں کہ جس قدر تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ سب۔ 2/219۔ چراگاہیں، اس زمانے میں مویشی پالنا نظام معیشت میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس مقصد کے لیے چراگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا تھا کہ لا حم إلا لله ولرسوله، چراگاہیں صرف خلافت کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ پہلی چراگاہوں کو مفاد عامہ کے لیے کھلا رکھا بلکہ ان میں اضافہ بھی فرمایا۔ ان چراگاہوں کے متعلق تاکید تھی کہ ان میں غریبوں کے مویشی چریں گے۔ جن صاحب ثروت کے ہاں اپنا انتظام ہے ان کے جانور ان پبلک چراگاہوں میں نہ آئیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کارندے ہنئی کو پبلک چراگاہ کا محافظ مقرر فرمایا اور اسے تاکید کی کہ جو لوگ غریب ہیں ان کے جانوروں کو یہاں چرنے دو۔ دیکھو صاحب ثروت مثل حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ یہاں داخل نہ ہونے پائیں، کیونکہ اگر ان کے جانوروں کو چارے کی ضرورت ہوگی تو ان کے لیے بہت سی کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت موجود ہیں، لیکن اگر غریبوں کے جانور بھوکے مرنے لگے تو وہ سوائے اس کے کہ میرے پاس واویلا کرتے ہوئے آئیں اور کیا کر سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان چراگاہوں کی حفاظت خود کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی نے ان کے گھاس، چارہ یا درختوں کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی چراگاہ کو سرکاری تحویل میں لیا اور اس پر نگران مقرر کر دیے تو ایک بدوی نے آ کر آپ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہم نے اسلام کی خاطر اس لیے لڑائیاں لڑی ہیں کہ آپ ان چیزوں کے استعمال پر ہماری نگرانی کریں؟ اس پر آپ خفا ہوئے اور اس سے کہا کہ سن رکھو، مال اللہ کا مال ہے اور بندے اللہ کے بندے ہیں، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا کہ انہیں ضرورت مندوں کے لیے مختص نہ کر دوں۔ پانی روکا نہیں جا سکتا، باقی رہے چشمے سو ان کا پانی تو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میری زمین تک پانی پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، لیکن جس شخص کی زمین سے وہ راستہ گزرتا ہے وہ مجھے اس میں سے پانی نہیں لے جانے دیتا۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے ڈانٹ کر کہا کہ تجھے پانی کے لیے راستہ دینا ہوگا، یہ تو تیری زمین ہے، اگر پانی کا راستہ تیرے پیٹ کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا تو وہ تیرے پیٹ کے اوپر سے پانی لے جائے گا۔ مملکت کی آمدنی بے انتہا بڑھ گئی۔ بات اساساً اراضیات کی ہو رہی تھی۔ آپ نے اراضیات کو مملکت کی تحویل میں لے کر ان کی سروے پیمائش کرائی، زمین کی حیثیت اور نوعیت کے اعتبار سے اس کی قسمیں مقرر کیں اور پھر اسی نسبت سے ان کا خراج مقرر کیا۔ اس حسن انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ مملکت کے خراج میں محیر العقول اضافہ ہو گیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کا خراج لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟
انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ۔ آپ نے کہا کہ کچھ جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ 1 لاکھ 1 لاکھ، اسے 5 بار دہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، نیند کا خمار ہے، جاؤ جا کر بھال بچوں میں سو، صبح آنا۔ یہ صبح گئے تو 5 لاکھ پیش کر دیے۔ یہ ایک علاقہ کا خراج تھا، اس سے مملکت کی کل آمدنی کا اندازہ لگا لیجئے۔ لیکن مملکت کی اس قدر مرفع الحالی صرف حسن انتظام کا نتیجہ نہیں تھی، اس کے ساتھ بلکہ بنیادی طور پر اس میں سربراہ مملکت کی دیانت و امانت بھی شامل تھی۔ اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس حد تک متشدد تھے، اس کا اندازہ ہم ان واقعات سے لگا سکتے ہیں جو گزشتہ ابواب میں ہماری نظر سے گزر چکے ہیں۔ اس وقت ہم ان میں صرف ایک واقعہ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی کی روایت ہے کہ ایک صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھوڑا سا دودھ لائے، جسے پی کر آپ خوش ہوئے۔ اس سے پوچھا کہ یہ دودھ تم کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں چشمہ پر صدقہ بیت المال کے اونٹ جمع تھے اور نگران ان کا دودھ دھو رہے تھے، اس میں سے انہوں نے مجھے بھی دے دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حلق میں انگلی ڈالی اور کہہ کر کے دودھ نکال دیا اور فرمایا کہ بیت المال سے کچھ بھی بلا قیمت لینا جائز نہیں قرار پا سکتا۔ سربراہ مملکت کی اپنی اس احتیاط کا نتیجہ تھا کہ دیگر عمال حکومت بھی اس قدر امین اور دیانتدار تھے، اور اسی امانت و دیانت کے ساتھ حسن انتظام کا نتیجہ تھا کہ مملکت میں زر و مال کی اس قدر فراوانی تھی۔ وظائف کا تعین۔ لیکن مملکت میں زر و مال کی فراوانی مقصود بالذات نہیں تھی، یہ ایک عظیم مقصد کا ذریعہ تھی۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسلامی مملکت کی بنیادی ذمہ داری ایتاء زکوٰۃ ہے، یعنی ابتدا افراد معاشرہ اور آخر الامر عالمگیر انسانیت کو سامان نشو و نما بہم پہنچانا، ذرائع پیداوار کو مملکت کی تحویل میں لینا اور دیگر وسائل آمدنی میں نظم و ضبط پیدا کرنا۔ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ یا مملکت کے لیے اس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا موجب ہے۔ جو مملکت اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی، اس کے لیے ذرائع پیداوار کو اپنی تحویل میں لینا تو ایک طرف، کسی فرد معاشرہ سے ایک حبہ تک وصول کرنا بھی جائز نہیں قرار پا سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری کا پورا کرنا مملکت کے حالات کی نسبت سے ہی ہو سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مملکت کی بنیاد ڈالی تو کیفیت یہ تھی کہ ملک میں افلاس اور غربت کا دور دورہ تھا اور مملکت کی آمدنی نہ ہونے کے برابر۔ یہ تھے وہ حالات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب پر اکثر اس قسم کی دعائیں رہتی تھیں کہ پروردگار، یہ بھوکے ہیں تو انہیں پیٹ بھر کر کھلا، یہ ننگے ہیں تو انہیں کپڑے پہنا، یہ پیدل سفر کرتے ہیں تو انہیں سواری عطا فرما۔ صدقہ کا نفسیاتی اثر۔ ظاہر ہے کہ ان دعاؤں سے مقصد یہ تھا کہ مملکت کو اس قدر فراوانی حاصل ہو جائے کہ وہ ان محتاجوں اور ناداروں کی تمام ضروریات زندگی مہیا کرنے کے قابل ہو جائے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس پروگرام کی منزل اول میں یہ ضروریات انفرادی طور پر خوشحال لوگوں کے عطیات صدقات کی روح سے پوری ہوتی تھی، لیکن انفرادی خیرات و صدقات کا جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے، نگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہیں تھی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ الصدقۃ تمیت القلب، صدقہ و خیرات انسان کے قلب کی موت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی کا اپنی پشت پر بوجھ لادنا بہتر ہے اس سے کہ وہ دوسروں سے سوال کرے۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ بنابراین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ حاجت مندوں کی ضروریات انفرادی خیرات کے بجائے حکومت کی طرف سے پوری ہوا کریں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے وظائف کا سلسلہ شروع فرمایا
وظائف کے تعین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اختیار فرمایا تھا۔ اس ضمن میں علامہ ابن القیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت مندوں اور غریبوں کو برابر نہیں دیتے تھے، نہ ہی میراث کے قاعدے کے مطابق تقسیم فرماتے تھے۔ آپ ضرورت کے مطابق عطا فرماتے تھے، یعنی کنواروں کی شادی کرتے تھے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے تھے اور غریبوں کو بقدر حاجت دیتے تھے، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مملکت کی آمدنی میں وسعت ہوئی تو آپ نے وظائف کے سلسلہ کو بھی اسی نسبت سے آگے بڑھایا اور اصول بھی وہی برقرار رکھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ یعنی اگر کسی قسم کی تخصیص و تمیز کے بغیر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس پر صحابہ نے، جن میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اعتراض کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، اس کی خاطر اس قدر تکلیفیں برداشت کیں، ہجرت کی، جہاد کیے، ان کے ساتھ ترجیحی سلوک ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں جو کچھ فرمایا وہ ارباب بصیرت کے لیے ابدی مشعل ہدایت ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان حضرات کی جس اولیت و افضیلت کا ذکر کیا ہے میں اس سے بخوبی واقف ہوں، انہیں اس کا اجر ان کے خدا کے ہاں سے ملے گا، لیکن یہ معاش کا معاملہ ہے جس میں ترجیحی سلوک کی بجائے اصول مساوات تقاضۂ عدل ہے، یعنی بلا تخصیص ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق۔ کتاب الاموال ابی عبید۔ اس کے خلاف اعتراض۔ آپ اس دلیل پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ اس کی محکمیت کس طرح ذہنوں میں سکون اور دلوں میں سرور پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم صحابہ کرام کے اعتراض پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ثانیہ کے لیے رکنا پڑتا ہے، بالخصوص جب ہم ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی دیکھتے ہیں جن کی قرآن کریم کے نظام ربوبیت پر اس قدر گہری نگاہ تھی۔ اس وقت یہ اعتراض معصوم سا نظر آتا ہے، لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس سے اس تاریخ نے جو ہمارے دور ملوکیت میں مرتب ہوئی تھی ایک بنیادی اینٹ رکھی تھی جس پر نظام سرمایہ داری کی بلند عمارت تعمیر کرنی مقصود تھی۔ تاریخ کی یہ ستم ظریفی بھی قابل دید ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی سرمایہ دارانہ تعبیر کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو منتخب کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ کا اعتراض پہنچائیں۔ تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اور اب وظائف کے اصول کے خلاف اعتراض کرنے والوں کی فہرست میں بھی انہیں شامل کر دیا گیا ہے۔ مردم شماری۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مملکت کی آمدنی اتنی کثیر نہیں تھی، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وظائف کا سلسلہ عالمگیر نہیں ہو سکا تھا۔ عہد فاروقی میں مملکت کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ وظائف کا سلسلہ عام کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے مردم شماری کرائی۔ اس مردم شماری پر تبصرہ کرتے ہوئے مشہور جرمن مستشرق فان کریمر لکھتا ہے کہ یوں تو مردم شماری قدیم ایشیائی سلطنتوں میں بھی کی جاتی تھی اور سلطنت روما میں بھی، لیکن اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی فرد حکومت کے ٹیکس سے بچنے نہ پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مردم شماری کرائی تو اس سے مقصد کچھ اور تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ کوئی فرد اپنے اس حق سے محروم نہ رہنے پائے جو از روئے اسلام مملکت کے ذمے واجب تھا۔ وظائف کا ترجیحی معیار۔ ان اعداد و شمار اور احوال و قوائف کے مطابق آپ نے مختلف فہرستیں مرتب کرائیں اور انہیں وظائف کے رجسٹروں میں درج کیا۔ روایات کی روح سے آپ نے وظائف کے تعین میں ترجیحی سلوک کا اصول اختیار کیا اور ترجیح کے لیے 2 معیار مقرر کیے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری،
اور 2 مسابقت فی الاسلام۔ مسابقت فی الاسلام کی بنا پر مدارج میں اختلاف خود قرآن کریم میں مذکور ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلہ کی تائید میں یہی دلیل پیش کی تھی۔ اس حد تک اس باب میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن ان مدارج کو معاش کی تقسیم کا معیار قرار دینا، اگر یہ روایت صحیح ہے تو آپ کی اجتہادی غلطی تھی۔ اس کا جواب وہی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا اور جو اوپر گزر چکا ہے، قرابت داری کا معیار۔ لیکن حسب و نسب کی بنا پر مدارج کا تعین تو قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس نے یہ کہہ کر وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کا درجہ اس کے اعمال کے مطابق ہے، اور اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ 49/13، تم میں سے سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی شعار کریکٹر میں بلند ہے۔ حسب و نسب کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا، اور یہ قرآنی تعلیم اور اسوہ رسالت کا وہ امتیازی کارنامہ ہے جسے ہم دنیا کے سامنے بجا طور پر نہایت فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بنابراین ہم یہ باور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اصول اختیار کیا ہوگا۔ واضح رہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور انسان کو منزہ عن الخطا تصور نہیں کرتے۔ منزہ عن الخطا تو صرف وحی خداوندی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کے کسی اصول کی عملی تعبیر و تشکیل میں اجتہادی غلطی ہو جانا اور بات ہے، لیکن یہ چیز کہ دست پروردگاران رسالت مآب صحابہ اکبر رضوان اللہ علیہم قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف کوئی اقدام کریں، اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی معاملہ میں تاریخ ایسا بیان کرتی ہے تو وہ یقیناً تاریخ کی غلطی ہے۔ یہ بات کہ قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد مسلمانوں کے اعمال ہے، نہ کہ نسبی تعلق، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے بھی واضح ہے جو تعین وظائف ہی کے سلسلہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کی بنا پر وظائف کے تعین کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل قبیلہ بنو عدی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے خود اپنا نام وہیں کیوں نہیں رہنے دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا۔ اس پر آپ نے انہیں غضب آلود نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، اے بنو عدی، تم چاہتے ہو کہ میری پشت پر سوار ہو کر کھاؤ اور تمہاری وجہ سے میری نیکیاں برباد ہو جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب تمہارا نمبر آئے گا تب ہی نام لکھا جائے گا۔ خدا کی قسم، ہمیں دنیا میں جو عزت ملی ہے اور ہم آخرت میں اپنے عمل کے بدلے اللہ کے جس ثواب کے امیدوار ہیں، وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اس لیے آپ ہی ہمارا شرف ہیں اور آپ کی قوم اشراف الارض، اس کے بعد جو ان سے قریب ہیں، پھر وہ جو ان سے قریب ہیں۔ اس کے بعد اسی روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ اپنے نسب کی طرف نہ جاؤ، یاد رکھو اگر اہل عجم ہم سے عمل میں بڑھ گئے تو وہ قیامت کے دن ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوں گے۔ لہٰذا تم میں سے کوئی شخص حسب نسب پر نگاہ نہ رکھے۔ جو اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں وہی کرنے چاہیے، کیونکہ جس کا عمل کوتاہ ہوگا اس کا نسب اسے نہ بڑھا سکے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایک ہی روایت میں دو متضاد باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مدارج کا معیار انسان کے اعمال ہے، نہ کہ حسب نسب۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوگا۔ جس کے اعمال کوتاہ ہوں گے اس کا نسب اس سے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد
قرآنی تعلیم اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے، لہذا روایت کا اتنا حصہ یقیناً قابل قبول ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ یعنی شرف کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق ہے، قرآنی اصول اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اس لیے اسے صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآنی اصول کے مطابق بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو السابقون الاولون میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو ہجرت بلکہ جنگ بدر کے بعد اسلام لائے تھے۔ اسلام نے حسب و نسب کی انسانیت سوز تمیزوں کو ختم کر کے کس طرح مساوات انسانیہ کا علم بلند کیا، اس کی سب سے اہم شہادت حضور کا حجۃ الوداع کا وہ خطبہ ہے جس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى۔ مسند احمد۔ لوگوں آگاہ رہو کہ عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بجز تقوی کے۔ آپ نے اپنے اہل خاندان اور قریبی رشتہ داروں کو اعلانیہ کہہ دیا کہ اے اہل قریش، اپنے لیے خود سامان تیار کرو، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے بنی عبد مناف، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے عباس ابن مطلب، میں اللہ کے حضور تمہارے ذرہ برابر کام نہیں آ سکوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور اے رسول کی پھوپھی صفیہ، اپنے لیے کچھ کر لو، میں خدا کے حضور تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ متفق علیہ۔ معاشی تقسیم کے معاملہ میں بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھے، فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں تمہیں کچھ دوں اور اہل صفا کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ بھوک کے مارے ان کے پیٹ چپکے جا رہے ہوں۔ دوسرے مقام پر آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ نہ ہوگا کہ میں تمہاری خدمت کروں اور اہل صفا کو فاقہ کشی کے لیے چھوڑ دوں۔ اس سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محض اس بنا پر کہ وہ حضور کے قرابت دار ہیں، کوئی ترجیحی سلوک خود حضور کی تعلیم اور مسلک کے خلاف ہے، اور تقسیم رزق کے معاملہ میں آپ نے بصراحت فرما دیا کہ اس کا معیار ضرورت ہے نہ کہ قرابت داری۔ وظائف کی مقدار۔ بہرحال تاریخ کے بیان کے مطابق جسے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے صحیح تسلیم کرنے میں ہمیں تامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجیحی سلوک کے معیار کے مطابق وظائف کا تعین کیا۔ ان کی مقدار کے متعلق روایات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن بحیثیت مجموعی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کو 12,000 درہم دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت کی بنا پر 5,000 درہم۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے صاحبزادگان حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم کے لیے بھی 5,000 مقرر فرمائے۔ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر لواء ابتدائی جنگوں میں شریک ہوئے تھے، انہیں 4,000 عطا فرمایا۔ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والوں کو 3,000 اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کے لیے 2,000 مقرر کیے۔ باقی لوگوں کو ایک ہی درجہ میں رکھا، وظیفہ سے کوئی بھی محروم نہ رہا۔ یہاں تک تو معیار مدارج تھا، لیکن نوزائیدہ بچوں کے سلسلہ میں معیار ضرورت تھا، چنانچہ آپ نے ہر نو مولود کے لیے 100 درہم مقرر کیے، جو اس کے یوم پیدائش سے شروع ہو جاتے تھے، اور جوں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا وظیفہ میں اضافہ ہوتا جاتا، تاکہ وہ سن بلوغ پر پہنچ کر عام معیار کے مطابق وظیفہ حاصل کر لیتا۔
لاوارث بچوں کی نگاہ پرداخت مختلف گرانوں کے سپرد کر دی جاتی اور ان کا وظیفہ بھی دوسرے بچوں کی طرح مقرر کر دیا جاتا۔ عیالداری کا بوجھ کس قدر باعث پریشانی ہوتا ہے اس کا آپ کو خود احساس تھا، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کم مال اور کثرت عیال۔ آپ کے اس احساس کے پیش نظر بھی یہ باور کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ آپ نے وظائف کے تعین میں عیال کے بوجھ کے بجائے مدارج کے ترجیحی سلوک کو معیار قرار دیا ہوگا۔ اپنے بیٹے پر فوقیت۔ تاریخ کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ 4000 درہم مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 3000۔ بیٹا شکایت لے کر باپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے کہا کہ میں نے اسے تم سے زیادہ وظیفہ اس لیے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تم سے اور اس کے باپ کو تمہارے باپ سے زیادہ چاہتے تھے۔ وظائف خود تقسیم کرتے تھے۔ تقسیم وظائف کے معاملہ میں آپ کس قدر محتاط تھے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حزام بن حشام قابئی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ خزاں کا رجسٹر لیے جا رہے ہیں، اور قدید پہنچ کر انہوں نے ہر شادی شدہ عورت اور دوشیزہ لڑکی کو بلایا اور اس کا وظیفہ اپنے ہاتھ سے اسے دیا۔ وہاں سے اسفان پہنچے اور اسی طرح ایک ایک کا وظیفہ اسے پہنچا دیا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ اور اس کے اطراف کی بستیوں میں وظائف خود پہنچاتے تھے اور دوسرے شہروں میں اپنے اعمال کے ذریعے تقسیم کراتے، جنہیں احتیاط برتنے کی سخت تاکید تھی۔ خوراک کا معیار۔ یہ نقد وظائف خوراک کے علاوہ تھے جو ہر ایک کو بیت المال کے مودی خانہ سے ملتی تھی۔ یہ طے کرنے کے لیے کہ فی کس کس قدر خوراک دی جائے، آپ نے اپنے معمول کے مطابق عملی طریق اختیار فرمایا۔ آپ نے ایک جریب آٹا پکوا کر لوگوں کو اپنے سامنے کھلایا، اس سے 3 آدمی سیر ہو گئے۔ پھر اسی طرح شام کو پکوا کر کھلایا، اور جب اطمینان کر لیا کہ اتنا آٹا کافی ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہر ایک کا راشن مقرر کر دیا۔ اسی کے مطابق آپ نے اپنے عمال کو بھی ہدایات بھیجیں اور اس کے ساتھ ہی تاکید کرتی کہ لوگوں کی خوراک ان کے گھر پر پہنچاؤ اور اتنا دو جس سے ان کا اور ان کے بچوں کا خوب گزارا ہو جائے۔ یاد رکھو، مٹھی مٹھی دینے سے لوگوں کے اخلاق درست نہیں ہو سکتے۔ اخلاق کا معاش سے کس قدر گہرا تعلق ہے اس کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایات کے آخری الفاظ سے لگ سکتا ہے۔ تاریخ سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ افراد معاشرہ کے وظائف اور راشن مقرر ہو جانے کے بعد معاشرہ کا کاروبار کس نہج سے چلتا تھا، لیکن جب ہم قرآن کی روح سے مملکت کی ذمہ داری اور اس کی عملی شکل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی سامنے رکھیں جس کا ہر کام کرنے والے کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، تو اس معاشرہ کا نقشہ اصولی طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی مملکت نے تمام افراد معاشرہ کے رزق کی ذمہ داری لے کر انہیں معاشی پریشانیوں سے فارغ کر دیا کہ وہ اپنے اپنے فرائض مفوضہ، یعنی جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے، کی بجا آوری پورے اطمینان سے کر سکیں۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدایات جاری کر دی تھیں کہ اس کے بعد اعمال حکومت اپنے لیے کوئی اور ذریعہ رزق تلاش اور اختیار نہ کریں، مزید ذرائع آمدنی کو بند کر دیا۔ اسی سلسلہ میں علامہ جوہری طنطاوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوئی تو آپ نے رجسٹر بنوائے اور تمام سرکاری ملازمین اور قاضیوں کے وظائف مقرر کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے مال جمع کرنے سے روک دیا اور مسلمانوں پر اراضی بطور جائیداد رکھنا اور کاشتکاری کرنا یا کرانا حرام قرار دے دیا، کیونکہ ان کے اور ان کے اہل و عیال کے معاش کا بندوبست بیت المال سے کر دیا گیا تھا۔ نظام العالم والامم جلد نمبر 2۔ اس معیار کے مضر اثرات۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے برابر احتیاط اس قسم کی ہدایات نافذ فرمائیں، لیکن تقسیم وظائف کا جو اصول اختیار کیا تھا، ان ہدایات سے ان کے مضرت رسا نتائج تو برآمد ہونے سے نہیں رک سکتے تھے۔ قرآن کے معاشی نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ فاضلہ دولت، سرپلس منی، جو نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہے، کسی کے پاس نہ رہے۔ وظیفہ مطابق ضرورت کے اصول مساوات کی روح سے کسی کے پاس فاضلہ دولت نہیں رہتی، اور اس طرح کل العفو، زائد از ضرورت مال اپنے پاس نہ رکھنے کے ارشاد خداوندی پر خود بخود عمل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب وظائف کا معیار یہ نہ رہے تو پھر جن لوگوں کو ان کی ضروریات سے زیادہ ملے گا ان کے پاس فاضلہ دولت جمع ہو جائے گی۔ اس خدشہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ بھی مبذول کرائی گئی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ خالد بن عرفطہ الازری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے حالات دریافت کیے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں جو آپ نے ان کے لیے اس قدر وظائف مقرر کر دیے اور راشن عطا فرما دیا، لیکن بعض گھرانے ایسے ہیں جو کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور بعض زیادہ کھاتے ہیں، سو جو لوگ کم کھاتے ہیں یعنی ان کے اخراجات کم ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ زیادہ کھا کر اپنا وظیفہ وغیرہ ختم کر دیں گے؟ الازری نے بات واضح کر دی کہ جن لوگوں کو ان کے اخراجات سے زیادہ وظیفہ ملتا ہے وہ زائد مال کو کیا کریں، وہ اسے خرچ تو نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ ان کا حق ہے جو میں نے انہیں پہنچا دیا، اگر کسی کے پاس رقم بچ جاتی ہے تو اسے روکا تو نہیں جا سکتا، وہ اس سے کچھ بکریاں خرید لے اور مویشی پالے اور اس طرح کچھ رقم جمع کر لے۔ شاید میرے بعد ایسے والی آئیں جو وظائف بند کر دیں تو یہ اندوختہ اس وقت ان کے کام آئے گا۔ یہ اس مشکل کا حل نہیں تھا جس کی طرف الازری نے اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح لوگوں کے پاس فاضلہ دولت جمع ہو جائے گی اور یہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ فاضلہ دولت کی کیفیت یہ تھی کہ جب ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وظیفہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے رقم دیکھ کر فرمایا کہ میں اتنی خطیر رقم کو کیا کروں گی، میری کئی بہنیں اس کی مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، یہ انہیں دے دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اسے اپنے ان عزیزوں میں بانٹ دیا جنہیں زیادہ ضرورت تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زمینوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی، زمین سب مملکت کی تحویل میں تھی، اس لیے زائدہ ضرورت روپے سے نہ زمین خریدی جا سکتی تھی نہ جائیدادیں بنائی جا سکتی۔ البتہ بعض لوگوں نے اس سے تجارت شروع کر دی تھی۔ غلطی کا احساس۔ وظائف کا یہ نظام 20 ہجری میں شروع ہوا تھا۔ 2 ہی سال کی قلیل مدت میں جب اس کے مضرت رساں نتائج سامنے آنے شروع ہوئے تو روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ چنانچہ اس کے ازالہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب مجھے اپنے پہلے فیصلہ پر نظر ثانی کا موقع ملا تو میں دولت مندوں سے ان کی فاضلہ دولت لے کر حاجت مندوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو سارے ملک کا دورہ کروں گا اور وظائف کا اصول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مساوات پر مبنی کر دوں گا۔ اس مساوات میں یہ نہیں کروں گا کہ بلند لوگوں کو پست لوگوں کی سطح پر لے آؤں، بلکہ پست لوگوں کو بلند لوگوں کی سطح پر لے جاؤں گا، اور اس طرح آخری آدمی کو پہلے آدمی سے ملا دوں گا، اور یہ کچھ اس طرح کروں گا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ رہے جس تک گھر بیٹھے اس کا رزق نہ پہنچ جائے، اگرچہ اس نے کوئی کام بھی نہ کیا ہو اور کوئی مشقت بھی نہ اٹھائی ہو، یعنی جہاد وغیرہ میں شرکت کی شرائط بھی اٹھا دی جائیں گی اور معیار صرف ضروریات قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن اس اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی آپ کی شہادت ہو گئی اور یہ خون گشتہ آرزوئیں حسرت بن کر رہ گئیں۔ عہد عثمانی میں نتائج سامنے آ گئے۔ ہم اس کتاب کو عہد فاروقی تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، لیکن تاریخ کا بیان ہے کہ تعیین وظائف سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے
فیصلہ کے اثرات عہد عثمانی میں جا کر نمودار ہوئے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ تاریخ نے اس عہد کے متعلق جو کچھ کہا ہے اسے بھی سامنے لے آئیں۔ اس ضمن میں سید قطب مرحوم اپنی کتاب العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام میں لکھتے ہیں، حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ارادوں میں سے ایک کو بھی عملی جامہ نہ پہنایا۔ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد دولت جمع ہو گئی تھی اسے بھی واپس نہ لیا، اور وظائف بھی اسی ترجیحی سلوک کے مطابق تقسیم کرتے رہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے وظائف میں اور بھی وسعت کر دی، چنانچہ دولت مندوں کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ضرورت مندوں کی تنگی بسا اوقات بڑھتی گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی دولت مندوں کو بڑے بڑے انعامات و عطایات سے نوازا، پھر قریش کو اس کی بھی اجازت دے دی اور دوسرے ممالک میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اور ان کے جو مال بیکار پڑے ہوئے ہیں انہیں تجارت میں لگا سکتے ہیں۔ سب سے آخر انہوں نے ان دولت مندوں کے لیے اسے بھی مباح جائز قرار دیا کہ وہ سواد غیر سواد جس علاقے میں چاہے زمینیں اور جائیدادیں خرید سکتے ہیں۔ اس سے جاگیرداری کا نظام اسلامی اجتماعیت پر مسلط ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصری اپنی کتاب الفتنۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب فساد زیادہ بڑھ گیا تو اسے روکنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اختراع کی جس کے نتائج ان کی منشا کے بالکل برعکس برآمد ہوئے۔ ان کی اختراع یہ تھی کہ سوائے ان لوگوں کے جن کا کسی خاص شہر میں رہنا مملکت کے تقاضا کے لیے ضروری ہو، مثلاً فوج کے افراد، باقی لوگ جس جگہ چاہیں قیام کر سکتے ہیں، وہ جہاں جائیں گے ان کی جائیداد وہیں منتقل کر دی جائے گی۔ مدینہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اختراع کو سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ آپ ان لوگوں کی جائیدادوں کو دوسری جگہ کیسے منتقل کر دیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کہ ہم ان جائیدادوں کو خرید لیں گے اور اس کی قیمت سے یہ لوگ جہاں چاہیں اور جائیدادیں خرید سکیں گے۔ مدینہ والے بہت خوش تھے کہ خدا نے ان پر ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جو ان کے سان گمان میں بھی نہ تھا، چنانچہ لوگ دوسرے مقامات میں بسنے کے لیے منتشر ہو گئے۔ بہوالہ تبری 30 ہجری۔ نظام جاگیرداری کی ابتدا۔ اس کے بعد ڈاکٹر طٰہٰ حسین لکھتے ہیں کہ یہ چیز حجاز و عراق تک ہی محدود نہ رہی بلکہ تمام بلاد عرب اور مفتوحہ علاقوں تک پھیل گئی، اور ہر طرف بڑی بڑی جاگیرداریاں اور وسیع و عریض ذمہ داریاں قائم ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں ایک نئے طبقہ نے جو بلوغ تکرا دیا پرولتاریت کہلاتا ہے جنم لے لیا۔ تاریخ کے متعلق ہمارا مسلک یہ ہے اس تاریخ کا بیان جو اس دور عہد عباسیہ میں مرتب ہوئی، جب ملوکیت اور اس شجرۃ الزقوم کی مختلف شاخیں سرمایہ داری، ذمہ داری، جاگیرداری، طبقاتی امتیازات وغیرہ مسلمانوں کے معاشرہ پر مسلط ہو چکی تھیں۔ اس تاریخ کے متعلق ہم اپنا موقف و مسلک ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ نمبر 1، قرآن کریم نے واضح الفاظ میں صحابہ کرام، مہاجرین و انصار کو مومن حقہ قرار دیا اور ان کی مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ نمبر 2، لہٰذا اگر تاریخ میں کوئی ایسی بات ان حضرات کی طرف منسوب ہے جو ایک مومن حقہ کی خصوصیات کے خلاف ہے تو ہم اسے صحیح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ کوئی بات جو قرآن کریم کی شہادت کے خلاف جاتی ہے کسی مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان خدا کی کتاب پر ہے، تاریخ پر نہیں۔ نظام سرمایہ داری کو جس میں ذمہ داری، جاگیرداری سب شامل ہیں، قرآن کریم نے انسانیت کی سب سے بڑی لعنت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم اسے مٹانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ مسلط و مستحکم کرنے کے لیے۔ لہٰذا اگر تاریخ میں صحابہ کے بار اور خلفائے راشدین کا مرتبہ تو ان میں سے اور بھی بلند ہے کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جاتی ہے جس سے نظام سرمایہ داری کے قیام اور استحکام کی نشاندہی ہوتی ہو، ہم اسے بلا تعامل مسترد کر دیں گے۔
جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں، قرآن کریم کے کسی اصول پر عمل پیرا ہونے کے طریقہ کار میں کوئی اجتہادی غلطی ہو جانا اور بات ہے، لیکن خود قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف الرغم کوئی قدم اٹھانا کسی مومن حقہ کی سیرت و کردار کے مطابق قرار نہیں پا سکتا۔ اس لیے ہم صحابہ کبار کے متعلق تصور تک نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ یہ ہمارا مسلک ہے، لیکن اگر کوئی شخص کتاب اللہ کے مقابلہ میں انسانوں کی مرتب کردہ تاریخ کو زیادہ مستند سمجھتا ہے اور اس لیے صحابہ کبار کی طرف سے اس قسم کے خلاف اسلام اقدامات کی نسبت کو صحیح تصور کرتا ہے تو یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں ملوکیت دارائی تو مفاد پرست طبقہ یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے اقدامات خلاف اسلام ہیں تو ہوا کریں۔ اس وقت ہنوز عوام میں اتنی اہمیت دینی باقی تھی کہ وہ اعلانیہ خلاف اسلام اقدامات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ طبقہ قرآن کریم کی روح سے اپنے اقدامات کو مطابق اسلام ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ وضعی روایات کی روح سے عہد رسالت مآب اور دور صحابہ کی تاریخ ایسی مرتب کر دی جائے جس سے انہیں اپنے خلاف اسلام اقدامات کے جواز کی سند مل جائے۔ اس طرح ہمارے صدر اول کی تاریخ مرتب ہوئی اور پھر اسی مقصد کے پیش نظر اس تاریخ کو مقدس ایسا بنا دیا گیا کہ اس پر کسی قسم کی تنقید کفر کے مرادف قرار پا گئی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور اس تاریخ کو سلف کی تائید اور تواتر کی سند بھی حاصل ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ اب حالت یہ ہے کہ آپ مثلاً قرآن کریم کی نص صریح سے ثابت کر دیں کہ اسلام میں دولت کا جمع کرنا جائز نہیں، تو اس کے جواب میں تاریخ سے اس قسم کے واقعات پیش کر دیے جائیں گے کہ فلاں صحابی کے پاس اس قدر مال و دولت تھا اور فلاں اتنی بڑی جائیداد کے مالک تھے، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ فرمائیے صحابہ کے بار قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے یا آپ، یعنی ہمارے ہاں تاریخی سند کو اولیت حاصل ہو گئی ہے اور قرآن کریم اس کے تابع آ چکا ہے، بجائے اس کے کہ یہ سمجھا جائے کہ تاریخ کا وہی بیان صحیح ہو سکتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کا وہی مفہوم صحیح ہو سکتا ہے جو تاریخ کے مطابق ہو۔ پھر تاریخی بیانات میں تضاد بھی ہے۔ اسی تاریخ میں ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بے حد و نہایت دولت کے مالک تھے، اور وہیں دوسری طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نظر آتے ہیں جو خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ اقتناز دولت از روئے قرآن حرام ہے۔ نتیجہ ان تاریخی تضادات کا یہ ہے کہ ہر شخص اور ہر فرقہ کو اپنے اپنے خیال یا مسلک کی تائید میں سند حاصل ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دار اپنے مسلک کے جواز میں حضرت عثمان والا اسلام پیش کر دیتے ہیں اور سوشلسٹ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ والا اسلام، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بزم خواہش سرمایہ دارانہ اسلام پیش کرنے والے حضرات ان کے متعلق طبری کے اس بیان کو نظر انداز کر جاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس سواری کے 2 اونٹوں کے سوا اور کوئی اونٹ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری رہ گئی ہے، حالانکہ خلافت سے پہلے تمام عرب میں میرے پاس سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں تھیں، لیکن آج میرے پاس نہ کوئی بکری ہے نہ کوئی اونٹ سوائے سواری کے ان 2 اونٹوں کے جو میں نے سفر حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 347۔ یہ ہے ہماری تاریخ کی کیفیت۔ صحیح مسلک: اگر تاریخ کے بجائے قرآن کریم کو سند و حجت تسلیم کر لیا جائے کہ وہی دین میں سند و حجت ہے، اور تاریخ کو اس کی تابع رکھا جائے تو اس قسم کے مختلف اور متضاد اسلاموں کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسلام وہی ایک اسلام باقی رہے جسے قرآن کی سند حاصل ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تاریخ کو تاریخ کا مقام دیا جائے، اسے ایسا مقدس نہ بنا دیا جائے کہ اسے چھونا تک حرام قرار دے دیا جائے۔
یہی ایک صورت ہے جس سے اسلام کا احیاء ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمارا قدامت پرست طبقہ تیار نہیں۔ بہرحال ہم ان تاریخی بیانات کو وضعی سمجھتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعیین وظائف کے معاملہ میں ترجیحی سلوک کو معیار قرار دیا تھا، اور اس کے نتیجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرمایہ داری نظام اور جاگیرداری نظام کو از سر نو قائم کر دیا تھا۔ ان حضرات کی خلافت اسلام کے استحکام کے لیے تھی، دور جاہلیت کے نظام حیات کو واپس لانے کے لیے نہیں۔ واللہ علی ما نقول شہید۔